वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट आप लोग बाखूबी उस सेगमेंट से वाकिफ़ भी हैं क्योंकि इससे पहले भी मैं ये सेगमेंट कर चुकी हूँ और इस सेगमेंट के अंदर हमने बहुत सारी फलाई कामों के हवाले से बात की थी कि किस तरीके से कौन कौन सी NGOs हैं जो कि लोगों की खिदमत के लिए पेश हैं, लोगों के काम करने के लिए पेश हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब जो कि मुअव्विन चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट के, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो जो है बेतहाशा अल खैर ट्रस्ट की जो खिदमात हैं उस हवाले से हमें बता रहे होते हैं। मोहम्मद ताहिर अंसारी, पहले तो आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। और जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारी बेतहाशा आपकी खिदमात हैं कराची के अंदर, तो हम देख ही रहे होते हैं कि बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लोग काम कर रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लोगों को जो जो ज़रूरियात होती हैं उन तमाम ज़रूरियात को आप लोग पूरा करते हैं और बहुत ही बड़े जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये अल खैर ट्रस्ट चला रहे हैं। लेकिन अभी मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा कि आपने भी देखा है कि तमाम नोयत जो बलूचिस्तान में हुई है, हरनाई के अंदर ज़लज़ले की शिद्दत आपने देखी कि कितनी जो है ना क्या मरकज़ पर जो है वो ज़लज़ला आया, यानी बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अल खैर ट्रस्ट ने वहाँ पर क्या काम किया, किस तरीके से उन तमाम सिचुएशन को हैंडल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी। ये जैसे आपके इल्म में है 7 अक्टूबर को अरनाई बलूचिस्तान में 3 बजे सवा 3 बजे के करीब शदीद ज़लज़ला आया और जिससे तकरीबन देहाती इलाका बहुत सारे 60-70% डैमेज हुआ और फौतगियाँ हुई, लोग ज़ख्मी हुए, 300 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। उसमें जैसे ही अल खैर ट्रस्ट कि ये छोटे मोटी जो खिदमात है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिज़ास्टर पे अल खैर ट्रस्ट गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। जैसे ही सुबह की नमाज हमने पढ़ी तो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, अलैक सलैक की, तो मैंने वहाँ पे जो है उनको वापस जवाब दिया कि आप कैटे से थे, कि आप कैसे इस वक्त जागे हो, खैर तो है? तो उन्होंने कहा अरनाई में ज़लज़ला हुआ है। 2-3 बातें मैंने उससे की, तो फिर बाद में मैंने कहा कि फ़ोन बंद कर दीजिए। मैंने डायरेक्टली हरनाई को टच कर दिया। जैसे एक प्रोग्राम में शायद मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ट्रस्ट की पहले से पाकिस्तान की 80% डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ मौजूद है, तश्कील दी हुई है और इसी चीज़ के लिए तश्कील दी हुई है कि हर जगह का जो पोजीशन है, वाक़ियात है, वो हमें पूरी तौर पर ख़बर मिले। मैंने अपनी कमेटी को टच कर दिया था और इत्तेफाक से कमेटी ने कहा कि वो जो हमारी बंदे हैं, चूँकि सुबह रात थी, उन्होंने इसलिए हमें इजाज़त न दी, तो उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल में मौजूद है लेकिन वसाइल की कमी है। तो कमेटी को हमने अलर्ट कर दिया था और कमेटी ने ये रात को ज़लज़ला हुआ 7:30 बजे सुबह कमेटी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल अद्वियात लेके हरनाई की हेड क्वार्टर में सिविल अस्पताल, उनकी जो वहाँ की हॉस्पिटल है, उसमें जब मरीज़ आ रहे थे उसमें प्री मेडिकल कैंप लगा कर जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में भी चेक हो रहे थे, हमारी कैंप में भी चेक हो रहे थे और जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में जो दवाइयों की कमी थी, कोई भी, मैंने कहा कोई मरीज़ जो है बाहर मेडिकल स्टोर के लिए वक्त ज़ाया ना करे और मजबूर ना हो जाए। सब अमीर हो गरीब हो, सबको दवाइयाँ मुहैया की जाए। तो कमेटी ने भरपूर खिदमत का मुजाहरा करते हुए कैंप कायम किया गया। दूसरी मरहले पे हमने कहा चूँकि बलूचिस्तान में एम्बुलेंसेस वगैरह जो है वो बहुत कम है, फिर देहात में, फिर हरनाई में तो 1-2 होगा, ज़्यादा तक तो नहीं हो सकता है। पूरी तौर पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो अरेंज किया गया और कमेटी को बताया गया है कि जो लोग बाहर ज़ख्मी है या तो उनको लाने के लिए और या अस्पताल से जो फारिग हो रहे हैं उनको वापस अपने गाँव तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कीजिए। कमेटी ने भरपूर अंदाज में ट्रांसपोर्ट को अरेंज किया गया और वो ट्रांसपोर्ट जो है वो या तो मरीज़ को लाते रहे या मरीज़ को अपने घर पे ले जाते रहे। और इसके बाद जो है ये सिलसिला जारी रहा। दोपहर के टाइम के लिए फिर हमने उनको बता दिया था यहाँ से कि
جو مریضوں کے ساتھ لوائقین ہاسپٹل آئے ہیں یا مریض ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. کمیٹی نے بھرپور انداز میں وہ کھانے کا انتظام کیا اور یہ سلسلہ تقریباً 3 دن یہ کیمپ جاری رہا. اس کے ساتھ جو ہے مجھے الحمدللہ اس بات پہ انتہائی خوشی ہے کہ ہماری جو کمیٹیوں کے تشکیل کا سلسلہ ہے وہ بڑی کامیاب ہے, اور اس کا ہمیں یہ خوشی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ادارہ بلکہ بشمول گورنمنٹ کے ادارے کے اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے پہنچے ہیں ہاسپٹل تو اس سے پہلے ہمارے کیمپ ہرنائی میں لگ چکا تھا. اچھا, تو اس پہ ہمیں انتہائی خوشی ہوئے. خدمت زیادہ یا کم لیکن بر موقع ہوا الحمدللہ. نہیں, بڑی اچھی بات ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کوارڈینیشن بڑی اسٹرانگ رہی ہے آپ لوگوں کی آپس میں, اور جس طریقے کا بڑا ڈیزاسٹر وہاں پر ہوا تھا اور وہاں پر لوگوں کو اس چیز کی ضرورت بھی تھی, کیمپس کی بھی ضرورت تھی, میڈیکل اور تمام ضروریات جو زندگی کی ہوتی ہیں وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے تمام چیزیں وہاں پر پرووائڈ کی. بہت اچھی بات ہے, خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ بہت کم ایسی NGOs ہوتی ہیں جو کہ کراچی کو تو مد نظر رکھتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ دیگر شہروں کو بھی اور دیگر جگہوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, الخیر ٹرسٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں آپ ڈونیشن کا کیا سلسلہ ہے, کس طریقے سے ڈونیشن اور فنڈز آپ کی طرف آتے ہیں, یا یہ تمام جو آپ لوگ نے کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں وہ آپس میں مل کر کرتی ہیں؟ نہیں, ڈونیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی ضرورت ہوتا ہے, جو ہماری خدمات دے چکے ہیں ان کو اعتماد ہے, وہ لوگ جو ہے ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اور بر موقع جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں دیتے ہیں. اور ہماری رضاکار چونکہ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں, بڑی تجربہ رکھتے ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہے, تو وہ خدمت کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر کسی بکسے, چندے اور کیمپ وغیرہ کی ہم قائل نہیں ہیں. ہماری ڈونیشن آپ ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا ہے, پوری مسلمان ہر انسان اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور ہمیں جیسی واقعہ ہو جاتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں یا پہلے سے ہمارے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہیں, یا ان کے تھرو یا وہ خدمت دے کے ہمیں نہیں جانتے ہیں, ہمارے ساتھ کام نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, تب بھی وہ جو ہے ہمیں ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے الحمدللہ اب تک کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہوں, یہ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ کراچی کے عوام کو صرف ایک ہی چیز چاہیے جو اعتماد ہے, اور ان کو یہ تسلی ہو کہ ہماری چیز, ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور صحیح جگہ پہنچ رہی ہے. پاکستان میں الحمدللہ اگر میں یہ کہوں پوری دنیا میں کراچی کے جو اب و ہوا ہے وہ رحم دلی رکھتے ہیں, اور وہ ڈونیشن میں ٹھاپ پر ہے الحمدللہ, بہت اچھے ہیں. تو اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے, اور جو لوگ چیز دے دیتے ہیں وہ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کے رضاکار دیانتدارانہ انداز میں وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو ہم نے ایسا کیا کہ یہ 2 دن تو ہم یہاں پہ مصروف رہا ان کے انتظامات میں, اور دوسرا دن ہم خود ہرنائی پہنچے. ہرنائی پہنچے, اور پہنچنے سے قبل جو ہے ہم نے وہاں پہ واپر مقدار میں راشن کا انتظام کر چکے ہوتے ہیں. وہاں پہ راشن کے آٹے, گھی, چاول وغیرہ جو راشن ہوتے ہیں وہ چیزیں جو تھے وہ ہم نے کر دیے تھے. تو دوسرا دن ہم خود ہرنائی پہنچے, اور اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم ہرنائی پہنچے دن میں تو خیر ہم نے علاقے کا دورہ کیا, وزٹ کر دیا, اور رات کو 8:02 پر ایک شدید جھٹکا آیا. وہی میں موجود تھا. تو بہرحال اور لوگوں کی طرح ہم بھی کمروں سے باہر نکلے. تو وہاں پہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم نے دوسرا دن جو ہے علاقے کا وزٹ کیا, اور پہلے سے سروے رضاکاروں نے کر چکے تھے کہ اس گاؤں میں اتنے لوگ ہیں, اس گاؤں میں اتنے لوگ ہیں, اس گاؤں میں اتنے لوگ ہیں. تو ہم نے اسی انداز سے جو ایک دن میں ہو سکا وہ وہاں پہ جا کے خیمے, راشن, اور جو فوتگیاں ہوئی تھی نقد پیسے, جو زخمی تھے نقد پیسے, سارے کا انتظام کر چکا تھا الحمدللہ. اور چونکہ علاقہ بہت بڑا تھا, زیادہ ہے, اس لیے ممکن ہے سب کو تو نہیں دے سکے, لیکن جو لوگ زیادہ ڈیمیج ہوئے تھے ان کو خیمے بھی دیے, اور نقد پیسے بھی دیے, اور لوگوں کی تعزیت بھی کی, اور لوگوں کے زخمیوں کی عیادت بھی کی, اور راشن بھی دیے گئے. اور بہت دور دراز علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے ہرنائی, تو اس وجہ سے ان کو ٹرانسپورٹ میں بھی وہاں پہ دشواریاں ہیں. تو ہم نے وہاں پہ تقریباً یہ آج 10واں دن ہے یا 11واں دن ہے, ہم نے وہاں پہ 1 ہفتہ گزارا. اور جو ضروریات تھی, جو سامان تھی جو ہم سے ہو سکے یا بعد میں کراچی سے ارینج ہوئے تو وہ ہم نے وہاں پہ تقسیم کیا ہے. اب وہاں کی صورتحال, راشن تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ کور ہو گیا ہے, اور خیمے بھی تھوڑا سا ضرورت بھی ہے, یعنی ابھی وہاں پر ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے. لیکن ابھی جو ہے نا وہاں پہ المیہ یہ ہے
جہاں زلزلہ ہوا ہے وہاں المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی مکانات گر چکے ہیں وہ تو گر چکے ہیں، لیکن جن کی مکانات نہیں گرے ہیں اس میں دراڑیں پڑ گئی ہے تو اس میں بھی بندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت بھی ہے تو اس میں بھی اندر بندہ نہیں سو سکتا ہے رات کو، کہ ایسا نہ ہو کہ رات کو عشاء کو زلزلہ ہو جاتا ہے تو رات کے لیے خبرداری ہے احتیاطی سی میں کہ باہر سویا جائے۔ تو باہر وہاں سونے میں 3-4 دقت آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ سردی ہے، بالکل کمبل کی ضرورت ہے، اور کمبل کے ساتھ جو ہے خیموں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو 2 ہی کمبل دے دو لیکن وہ بچہ ہے کمبل پھینک دیتا ہے، اور جیسے صبح آتے ہیں وہ زکام اس کو لگا ہوا ہوتا ہے تو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ وہاں پہ کمبل کی ضرورت ہے، وہاں خیموں کے اب بھی وافر مقدار میں ضرورت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہاں مچھردانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، دیہاتی بچوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گرم جرسی، کوٹ اور یعنی بوٹ، سردیوں کا جو سامان ہے اس کی شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اور ان کی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب خیر وہاں پہنچا سکتے، نور علی نور، اگر کوئی نہ پہنچا سکے، الخیر ٹرسٹ کی رضاکار ان کے ساتھ فری میں رہنمائی کریں گے، اور اگر کوئی یہ بھی بندہ ساتھ میں بھیجے تو ہم ایک ایک گھر تک اس کو پہنچائیں گے۔ اگر ہم بندہ ساتھ نہ بھیجے، وہ ہمارے حوالے کریں گے، ہم اس کو ایک ایک بندے کا ڈیٹا ان کو دیں گے کہ آپ کی چیز فلاں فلاں کو مل گئی۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہوں گے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے، یعنی جو بھی آپ لوگوں کو ڈونیشن دے گا یا فنڈز دے گا وہ بالکل مطمئن ہو کر الخیر ٹرسٹ کو دے سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں محمد طاہر صاحب کہ کس طرح سے ہنائی کے اندر انہوں نے تمام کام سر انجام دیے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے وہاں پر پیش رہے۔ ایسی بہت کم ٹرسٹ دیکھنے میں آتی ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ڈونیشن اور فنڈز ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے اوپر نہیں لگاتے بلکہ لوگوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بھی اپنے گھر